فطری امر ہے، فطری امر ہے ایک ملال کا آ جانا۔ تو جس خیال سے آپ تشریف لائی تھی، چونکہ جب حدیث پاک سنی مسئلہ ختم ہو گیا، واپس چلی گئیں، اور پھر آپ نے اس موضوع پر کبھی کلام نہیں کیا، اس موضوع پر دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ تھا اور عقیدت کا عالم یہ تھا اہل بیت اور سیدہ کائنات کے ساتھ، کہ انہیں خیال گزرا کہ دوبارہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا نے اس موضوع پر بات نہیں کی، ایسا نہ ہو کہ کہیں خفا ہوں، اور ان کے خفا ہونے کا تصور بھی سیدنا صدیق اکبر کو گوارا نہیں ہوا۔ وہ ان کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ ہے پورا واقعہ۔ اب وہ تو حدیث میں صرف اتنا مکالمے کے 2 جملے درج تھے، اتنا ہی کچھ ہے۔ اب اگلا واقعہ پورا یہ ہے کہ وہ دوسرے ابھی جو کوٹ کروں گا، ان کے گھر گئے، آپ کی طبیعت علیل تھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے کہا کہ عیادت کرنے کے بہانے آپ گھر چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی شیر خدا آئے، پوچھا، اندر گئے سیدہ عالم سے پوچھنے کے لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو آپ جا کے پوچھا تو اجازت مانگی، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اجازت دے دیں۔ اب میں درجنوں حدیثیں کوٹ کروں گا، اب بولیے یہ درجنوں حدیثیں جو اس واقعہ کو کوٹ کرتی ہیں، کیا یہ غضبت کے مسئلے کی غضبناک ہونا اور حاجرت اور تادم وفات ان سے لا تعلق ہو جانا، اس کے ساتھ ان کا مطابقت بنتی؟ کلیتاً متضاد ہیں، وہ رد ہو جاتی ہے ساری چیز۔ آپ نے اجازت دی، ہنسی خوشی سیدنا صدیق اکبر اندر تشریف لے آئے، حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے پھر گفتگو کی، اور گفتگو کر کے پھر قسم کھا کے دوبارہ اپنی صفائی پیش کی، اس خیال سے کہ آقا علیہ السلام کی جان اور آقا کے جگر اور قلب کا ٹکڑا سیدہ کائنات فاطمہ زہرا، بے شک میں نے حق بات بتا دی، حدیث رسول بتا دی، مگر ممکن ہے آپ کو جذباتی طور پہ کوئی رنج اور ملال نہ ہو، تو یہ بھی گوارا نہیں کہ سیدہ کائنات میرے ساتھ رنجیدہ رہیں۔ قسم کھا کے دوبارہ اپنی پوزیشن کلیئر کی، اور سیدہ کائنات مطمئن ہو گئیں، اور انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ اللہ گواہ ہو جا، میں ابوبکر صدیق سے راضی ہوں، راضی ہوں۔ یہاں جا کر مسئلہ فدق ختم ہو گیا۔ تو لوگوں، مسئلہ فدق تو ختم ہو گیا تھا، اور سیدہ کائنات نے اللہ کو گواہ بنا کر ختم کر دیا تھا۔ تو صدیوں بعد آج لوگ ٹی وی پر کتابوں میں ہنگامہ کھڑا کر کے دوبارہ زندہ کر رہے ہیں اس کو، تو سوائے فتنہ اور فساد دین میں پیدا کرنے کے اور کیا غرض ہے؟ اس سے سیدہ کائنات کی روح خوش ہوگی جنہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ میں ابوبکر سے راضی ہوں۔ اب وہ سنیے، وہ اب حدیث سناتا ہوں آپ کو، امام شابی کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں لما ماردت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فاستأذن فقال علی یا فاطمہ ھذا ابو بکر یستأذن علیک۔ آپ کی علیل تھیں تو سیدہ کائنات کی مزاج پرسی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ در فاطمہ پہ حاضر ہوئے۔ مولا علی شیر خدا نے اندر جا کے پوچھا، فاطمہ ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اتحب ان آذن لہ، آگے بیان کو ہوتا کہ سنت یہی تھی کہ شوہر سے پوچھے زوجہ، اے علی آپ پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اجازت دے دوں؟ قال نعم، کہا مجھے تو اعتراض نہیں، میں تو خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آقا کی سنت ہے، اس کو جواب دیا فاذنت لہ، اجازت دے دی ان کو کہ اندر آ جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر اندر آ گئے، فداخل علیہا، سیدہ کائنات کے پاس آ گئے، یترداہا، اور اس خیال سے کہ شاید ان کی طبیعت میں ملال ہو، رنج ہو، یہ انسانی بشری تقاضے ہیں، مطلقاً اس کا انکار نہیں کرتے کہ کوئی رنج ہی نہیں آیا ہوگا، کوئی ملال ہی نہیں آیا ہوگا، اس کا انکار مطلقاً نہیں کرتے۔ اس کا ادراک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہوگا۔ یترداہا آپ کو منانے لگے، رضا جوئی کرنے لگے، اور آگے یہ جملہ بولا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، خدا کی قسم اگر ایمان کی رتی ہو اور طبیعت میں انصاف کی رتی ہو تو انسان اسی وقت تائب ہو کر کہے قربان جاؤں ابوبکر صدیق تیرے عشق اہل بیت پر۔
انہوں نے جملہ بولا ہے قال واللہ، یہ بیت فاطمۃ الزہرا میں کھڑے ہو کر، مولا علی شیر خدا کو گواہ بنا کر، حسنین کریمین کو گواہ بنا کر سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا سے عرض کیا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ورسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ عرض کیا کہ سیدہ کائنات خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ کو معلوم ہے ہم نے گھر بار چھوڑ دیا تھا، مکہ سے چھوڑ کے آ گئے تھے، میں نے اپنا گھر کسی اور غرض سے نہیں چھوڑا تھا، مال و دولت اور کاروبار و تجارت کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، اپنے اہل و عیال کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، رشتہ دار کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، صرف اور صرف 3 رضائیں مقصود تھیں، الا ابتغاء مرضات اللہ، سب کچھ تج کر دیا، چھوڑ دیا، فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، ومرضاتکم اہل البیت، اور اے اہل بیت خدا کی قسم صرف آپ کی رضا کے لیے۔ کوئی کہتا ہے یہ جملے؟ یہاں تک تو بات آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ کے آیا تھا۔ آپ تصور کریں عقیدہ ابو بکر صدیق کیا تھا، اور خدا کا خوف کریں آج آپ ان کا نقشہ کس طرح پیش کر رہے ہیں، کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ پر علمی، ایک فکری، ایک اجتہادی رائے کا اختلاف ہے، اس کا بات کا اتنا بتنگڑ بنا کے آپ نے کیا نقشہ بنا رکھا ہے پوری امت کے سامنے، اور ان کے آپس کے اعتقاد کا اور صدیق اکبر کا اہل بیت کی ادب، احترام اور محبت کا عالم کیا ہے۔ گھر جا کر قسم کھا کے خدا کی کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا اللہ، اس کے رسول، ومرضاتکم اہل البیت، اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے آیا تھا، اے سیدہ کائنات آپ کی رضا کے لیے آیا تھا، سب کچھ چھوڑ کر۔ ہمیں کیا پڑی تھی ورنہ دنیا چھوڑتے۔ قال ثم ترداہا، یہ کہہ کر آپ ان کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے درخواست کرتے رہے کہ آپ مجھ سے راضی ہوں، اور حدیث کے لفظ ہیں حتی رادیت، سیدہ فاطمۃ الزہرا راضی ہو گئیں، راضی ہو گئیں۔ پھر یہی حدیث امام بہقی بیان کرتے ہیں دلائل نبوت میں، جلد 8 صفحہ 460، پورا ایک ہی روایت ہے، مختلف طرق ہیں، راوی جدا جدا ہیں، طرق جدا جدا ہیں، یعنی یہ واقعہ کئی طرق اور اسانید سے مختلف ائمہ حدیث کو پہنچا ہے۔ اب میں اس کو سارا دوبارہ نہیں پڑھتا، ایک بار پڑھ دیا، ہر جگہ روایت ہوا ہے۔ آخری جملے ایک اپنے کیف کے لیے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہر کتاب سے پڑھتا جاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں واللہ ما ترکت الدار والمال، یہ دلائل نبوت بہقی کی بھی روایت ہے، والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضات اہل بیت، مرضاتکم اہل البیت ثم ترداہا حتی رضیت۔ پھر اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے پوری سند کے ساتھ السیرۃ النبویہ جلد 4 صفحہ 575 میں بھی اسی کو پورا روایت کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اسناد جید اور قوی ہیں، اور امام شابی نے یہ بات خود مولا علی شیر خدا سے سنی ہے۔ یہ واقعہ امام شابی نے مولا علی شیر خدا سے سنا ہے۔ اس طرح ابو بکر تشریف لائے، حاضر ہوئے اور سیدہ کائنات سے یہ کیا اور وہ راضی ہو گئی۔ تو سیدہ کائنات کا راضی ہونا امام شابی کے بقول مولا علی شیر خدا نے بتایا ہے۔ اسی کو سیر اعلام نبلاء میں علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں۔ تو جب ایک بات ثابت ہو گئی بالفرض، اس وقت عین ایک لمحے کے لیے، چونکہ نقطہ نظر دو جدا تھے، اس سے اگر طبیعت مقدسہ پہ کچھ رنج اور ملال آ بھی گیا ہو تو کیا آپ خود سوچئے یہ عدل اور انصاف کا تقاضا بنتا ہے کہ اس کو اتنا بات کا بتنگڑ بتا دینا کہ جس کے اینڈ پر وہ راضی ہو گئیں، راضی ہو گئیں، تو پھر کوئی جواز بنتا ہے مسئلہ فدق پہ آپ ہنگامہ کھڑا کرنا؟ ہاں، آپ ایک بات اب کر سکتے ہیں جو بات قابل توجہ وزنی ہے کہ یہ تو ساری روایتیں آپ نے محدثین اہل سنت کی بیان کی کہ وہ راضی ہو گئیں، تو اہل تشیع نے کہاں کہا ہے؟ اب آئیے، آپ کو معلوم ہے میں نے پوری سیریز
اہل سنت کی کتب سے ثابت نہیں کی۔ جو چیز ریلیونٹ ہے اہل تشیع کی، وہ اہل تشیع کے اماموں اور اہل تشیع کے علماء سے ثابت کی۔ اب سیدہ کائنات کا راضی ہو جانا اسی طرح اہل تشیع نے بھی لکھا ہے بالاتفاق، مگر بدقسمتی ان کے جو ذاکر اور مولوی لوگ ہیں وہ یہ اپنی کتب کے حوالے شیعہ عوام کو نہیں بتاتے، نہ ٹی وی پر بتاتے ہیں، اگر بتائیں تو دکانداری ختم ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے۔ اب سن لیجئے، میں حوالہ دے رہا ہوں شرح نہج البلاغہ کا۔ اب چونکہ بہت بڑی بات ہے جو میں کوٹ کرنے لگا ہوں، سیدہ کائنات کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جانا اور مسئلہ فدق کا قصہ ختم ہو جانا، لہذا ابن میثم البحرانی کی کون ہیں اور اس شرح کا درجہ کیا ہے اس کا بھی تعارف سن لیں۔ ممکن ہے کوئی کسی کو ایسے ہی کہہ دے کہ ایک کتاب میں آیا، یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ مدار ہے کل شیعیت کا، اس پر اتنی بڑی سکہ کتاب ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے سب سے بڑے، تاریخ کے سب سے بڑے شارح ہیں، اور ان کے بعد دوسرے شارح علامہ ابن ابی الحدید ہیں، دو سب سے بڑے شارح ہیں، یہ مصادر ہیں۔ مکمل نام ان کا علامہ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی، وفات ان کی 679 ہجری میں ہوئی ہے، آج کے نہیں ہیں، 679 ہجری، یعنی آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 800-900 سال پہلے کے ہیں۔ اور یہ کتاب انہوں نے لکھی 677 ہجری میں ختم کی تھی، شرح نہج البلاغہ کی 40 جلدیں 677 ہجری میں ختم کی۔ یہ کتاب ہمیشہ سے چھپتی چلی آ رہی ہے۔ اب یہ کتاب ایک جلد میں بھی چھپ گئی ہے، ضخیم ایک جلد، اور اس کے انہوں نے 35 اجزاء بنا دیے ہیں، اس کے اندر 35 جز ہیں۔ اس کا تذکرہ تمام کتب میں، کشف الظنون تک میں ہر جگہ آتا ہے، نہج البلاغہ کی سب سے بڑی مستند شرح ہے۔ اس مقام پر انہوں نے نہج البلاغہ کے متن کی شرح کی ہے، اور نہج البلاغہ کے ایک متن کی شرح کرتے ہوئے اس مقام پر جو میں نے حوالہ دیا پورا آپ کا، وہاں 18 مقاصد بیان کی ہیں مولا علی شیر خدا کے خطبے کے، 18 مقاصد، ان میں سے 8ویں مقصد کے تحت، مقصد ثامن کے تحت ایک طویل روایت علامہ ابن میثم البحرانی لائے ہیں۔ اس طویل مولا علی شیر خدا کا خطبہ بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے عثمان بن حنیف انصاری کو، بصرہ کے عامل، جو بصرہ کا عامل تھا، اس کو لکھا، اس کی تشریح میں یہ بحث چلائی ہے فدق کی، اور اس بحث میں اس کو بغیر رد کیے، جرح کیے، تنقید کیے، اس پوری روایت کو مولا کائنات کے گھر سیدہ کائنات کا سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہو جانا اور مسئلہ فدق کا ختم ہو جانا علامہ ابن میثم نے روایت کیا ہے، اور روایت کر کے اسے کمزور یا موضوع یا باطل روایت کہہ کے رد بھی نہیں کیا۔ یہ بات ہے اصل۔ ایک ہوتا ہے کسی کا حوالہ دے کے تو بعد میں رد کر دینا کہ یہ باطل ہے، مردود ہے، یہ موضوع ہے، یہ نہیں کیا، مگر لطف کی اس پر تنقید نہیں کی، اس پر جرح نہیں کی، اس واقعے کی پھر نقص نہیں نکالا، اس کو رد نہیں کیا، یہ اس کو قبول کرنے کی علامت اور دلیل ہے اہل علم کے ہاں۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح چھپا دیا گیا ہے، اس کو کبھی کسی نے آج تک اہل تشیع نہ کتابوں میں لکھتے ہیں، نہ مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، نہ واعظ میں۔ آج پہلی مرتبہ سنیں گے اگر اہل تشیع، عوام، خواص، نوجوان، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کس طرح دین حق چھپایا جاتا ہے، کس طرح ورغلایا جاتا ہے، کس طرح قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد کر رہا ہوں، قال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے گھر، سیدہ کائنات کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کر کے، اور آپ کہتے ہیں قال انا لک مال ابیک، واہ 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 واہ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم جو حق آپ کے ابا جان کا تھا، تاجدار کائنات کا، اے سیدہ فاطمہ، میرا ایمان ہے وہی حق آپ کا ہے، جو آپ کے ابا جان کا حق تھا وہی حق آپ کا ہے، میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاخذ من فدق قوتکم ویقسم الباقی ویحمل منہ فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت و طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا، اہل خانہ کا، اہل بیت کا سارا خرچہ پہلے جیسے میں نے بتایا مال فے میں سے، آمدنی میں سے لے لیتے تھے، وہ دے دیتے تھے، اور باقی جتنا بچتا وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، سوسائٹی کی ضروریات پر۔
اور یہ کہہ کے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا وَلَكِ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ بِهَا كَمَا يَصْنَعُ بِهِ، اور میں سیدہ کائنات آپ کو گواہ بنا کر خدا کی قسم کہتا ہوں، آپ کے سامنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح اس کی پائی پائی کی تقسیم تاجدار کائنات کرتے تھے اسی طرح اس امانت کی پائی پائی کی تقسیم میں کروں گا، کوئی فرق نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے یہ قسم کھا کے بتایا تو کہتے ہیں فرادیت بذالک، سیدہ کائنات اس پر راضی ہو گئیں، وَأَخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ بِهِ، اور وعدہ لے لیا ہے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق مجھ سے وعدہ کریں، جیسے کہہ رہے ہیں اسی طرح تقسیم کرتے رہیں گے، فرق تو نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا فرق نہیں کروں گا، آپ راضی ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، مسئلہ فدق ختم ہو گیا۔ ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کے حوالے سے یہ میں نے بیان کر دیا پورا ریفرنس، یہ ایک حوالہ۔ اب اس کا دوسرا حوالہ دیتا ہوں اسی خطبہ کی بحث کے تحت، اب اس کا اگلا حوالہ دے لیجئے۔ نہج البلاغہ کی ایک اور شرح ہے الدرۃ النجفیہ، نہج البلاغہ، اس کی صفحہ 331 اور 332، 331 اور 332 مؤلف ہیں اس کے حاج ابراہیم بن حسین بن علی بن غفار اردنبلی۔ اب وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ 1291 ہجری کی طبع قدیم جس کا حوالہ میں ایران کا دے رہا ہوں، صفحہ 331 سے 333 تک بحث ہے، میں 332 کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں۔ اس میں صاحب درہ نجفیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر حاضر ہو کر یہ کہا وَذَلِكَ إِنَّا لَكَ مَا لِأَبِيكَ، کہ حقیقت یہ ہے آپ کو وہی حق ملے گا جو آپ کے ابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، مگر واقعہ اس طرح ہے کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْخُذُ مِنْ فَضَكٍ قُوتَكُمْ وَيَقْسِمُ الْبَاقِي وَيَحْمِلُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آقا علیہ السلام اہل بیت کا خرچہ، اہل خانہ کا خرچہ اس میں سے نکال کر سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے سوسائٹی کی ضروریات پر، اور عرض کیا وَلَكِ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ بِهَا كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کی تقسیم کا عمل وہی رکھوں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ فرادیت بذالک وآخذت العہد علیہ بہی، اب یہ درۃ النجفیہ کی عبارت میں نے کوٹ کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہو گئیں اور اسی بات پر پختہ عہد لے لیا ان سے۔ یہ اب آپ نے دیکھ لیا ریفرنس، یعنی اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ سیدہ کائنات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ فدق پر کوئی اختلاف باقی نہیں بچا تھا، وہ راضی ہو گئی تھیں، مطمئن ہو گئی تھیں، اور راضی ہو کر ان سے عہد لے لیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کا عمل وہی رہا جو طرز عمل دور نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا تھا۔ اور پھر آگے چل کے میں اگلا حوالہ پھر دوں گا، اور اس میں الدرۃ النجفیہ اگلا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں۔ یہی راضی ہونے کی پھر اگلی علامت اور دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے آقا علیہ السلام خرچہ بھیجتے تھے اہل بیت کو فدق کے اموال میں سے اور اموال فے میں سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 2.5 سال تک فدق اور اموال فے میں سے باقاعدہ خرچہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ بیچتے رہے، اور آپ نے تا دم وصال عمر بھر وہ خرچہ وصول کیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم فدق اور اموال فے کا خرچہ اسی طریق پر پورے 10 سال مولا علی شیر خدا کے گھر بھیجتے رہے، اور امام حسن اور حسین سمیت مولا علی شیر خدا وہ خرچہ لیتے رہے کفالت کا۔ سیدنا عثمان غنی 12.5 سال تک وہی خرچہ فدق اور اموال فے کا تاجدار کائنات کے طریق کے مطابق مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین اور پوری اہل بیت کو بھیجتے رہے، وہ قبول کرتے رہے، اور یہی طریق سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے پورے 5 سال کے دور خلافت میں جاری رکھا۔ انہوں نے بھی فدق کی حیثیت کو نہیں بدلا، وہی حیثیت برقرار رکھی جو دور صدیقی میں تھی، جو دور فاروقی میں تھی، جو دور عثمانی میں تھی۔ اگر مولا علی شیر خدا ان کے فیصلے کو غلط سمجھتے، غصب سمجھتے، تو امام برحق ہو کر یہ تو حق اہل بیت کو لوٹا دیتے، یہ ان کو دے دیتے، اگر وراثت سمجھ دیتے۔
یہ ان کو دے دیتے اگر وراثت سمجھتے، اگر ہبہ سمجھتے۔ انہوں نے اپنے 5 سال میں وہی کام کیا جو ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ اگر وہ مجرم بنے تو مولا علی شیر خدا کیسے جرم سے بچ گئے؟ مولا علی شیر خدا نے 5 سالہ دور خلافت میں فدق کا معاملہ وہی رکھا جو پورے 10 سال فاروق اعظم نے رکھا تھا۔ اگر وہ مجرم ہیں تو جواب دیں مولا علی شیر خدا کیسے بچ گئے جرم سے؟ سیدنا عثمان غنی نے 12.5 سال تک جو معاملہ فدق کا رکھا، وہی آمدنی آقا کی سنت کے مطابق اہل بیت کو جاتی، مگر وراثت اور ہبہ تسلیم نہیں کی، اور وہ سرکاری خزانے میں رہا، اخراجات جاتے تھے۔ عثمان غنی کا طریقہ مولا علی شیر خدا نے بھی رکھا۔ اگر ابو بکر، عمر اور عثمان غاصب ہیں تو مولا علی شیر خدا غاصب کیوں نہیں ہیں؟ قانون ایک ہونا چاہیے، اصول ایک ہونا چاہیے۔ اگر زیادتی ہوئی تھی تو مولا علی شیر خدا نے زیادتی کی تلافی کیوں نہیں کی؟ اگر سٹیٹس فدق کا ابو بکر صدیق نے بدل دیا تھا تو علی شیر خدا نے دوبارہ لوٹا کر وراثت اور ہبہ پر کیوں نہیں لے گئے؟ یہ قول آگے آئے گا۔ جب مولا علی شیر خدا خلیفہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ فدق لوٹا دیں اہل بیت کو، اگر یہ ان کی وراثت اور ہبہ بنتا ہے تو اب آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا اختیار ہے، لوٹا دیں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے اللہ سے حیا آتا ہے، جو کام ابو بکر اور عمر نے نہیں کیا وہ علی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب انہوں نے توثیق کر دی۔ ابو بکر حق کرنے والے تھے، عمر فاروق حق کرنے والے تھے، وہ امامان عادلان قاسطان تھے، وہ ظلم اور غصب کرنے والے نہیں تھے۔ تو جو سٹیٹس انہوں نے برقرار رکھا اس کو تبدیل کرنا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یہ مولا علی شیر خدا نے کہا۔ یہ بھی شیعہ کتب میں ہے، اس کا آگے چل کے حوالہ دیتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الدرہ نجفیہ کی عبارت، یہ الدرہ نجفیہ میں جو اس کا حوالہ کوٹ کیا، اس کے صفحہ میں نے عرض کر دیا 332 پر، یہ عبارت سن لیجئے، وہی فقال ابو بکر، صفحہ 332 پر، رضی اللہ تعالی عنہ، یبنت رسول اللہ صدق علی وصدقت ام ایمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمن۔ آپ نے بھی سچ کہا، ام ایمن نے بھی سچ کہا، عمر اور عبد الرحمن نے بھی، سب نے سچ کہا، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ ذالک، حقیقت یہ ہے، انا ما لک لابیک،